غور کرو میرے بھائیو، آؤ ایک منظر میں آپ کو میں سناؤں۔ اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ نکل جاتے ہیں، اور کیوں نکلتے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، چلو نکل جاتے ہیں کہیں کوئی کچھ کھانے کو مل جائے۔ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے کا آدمی کھڑا ہے، قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، خیر خیریت پوچھی، اس کے بعد پوچھا اے ابو بکر رات کی تاریکی میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے اللہ کے نبی رات میں کروٹیں لے رہا تھا، بھوک لگی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، امام کائنات مجھے بھوک نے مجھے باہر نکال دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اے ابو بکر تمہیں جس چیز نے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوا ہوں۔ اب یہ دونوں آگے نکلے، آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے فاروق بھی باہر میں ٹہل رہے ہیں، سلام کلام ہوا، اس کے بعد پوچھنے لگے آئی عمر فاروق تم رات کی تاریکی میں کیوں نکلے ہو؟ جواب دیتا اللہ کے نبی گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے ایسا لگا کروٹیں زیادہ بدلوں گا تو گھر والے کو احساس ہو جائے گا، اس وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر تمہیں جس چیز نے نکالا ہے ہم دونوں کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے۔ یہ تینوں کی تینوں آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر دستک دیتے ہیں، حضرت ایوب انصاری دروازہ کھولتے ہیں، ارے اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، آئیے اہلا و سہلا و مرحبا، گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور دونوں صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں کو بیٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بیٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھجوریں لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری لا کر کے ذبح کرنا شروع کر دیتے، دودھ دینے والی بکری کو۔ آپ نے دیکھا ارے یہ بکری تو بڑی ہے، دودھ دینے والی، ہاں آپ نے جب دیکھا کہ چھری چلانے ہی والا ہے، آپ نے فرمایا ابو ایوب چھری مت چلاؤ، ذبح مت کرو، محمد اتنا بھی لالچی نہیں ہے، اتنا بھی لالچی نہیں ہے کہ کسی بچے کو اس کی ماں سے دور کر دے اور اس کا دودھ چھین لے اور محمد اپنا پیٹ بھر لے، اتنا بھی محمد۔ میرے بھائیوں حضرت ابو ایوب کہتے اللہ کے نبی ایک بچہ بھی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اسے ذبح کر سکتے ہو، ذبح کیا گیا، روٹی بنائی گئی، بوٹی تیار کیا گیا، نبی کے سامنے کھانا رکھا گیا، عمر فاروق بھی موجود ہے، منظر دیکھو میرے بھائیو، عمر فاروق کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر بوٹیوں پہ پڑتی ہے، روٹی پر پڑتی ہے، سالن پر پڑتی ہے، امام کائنات کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اتنی بہترین نعمتیں کھا کر کی کیا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ کیا؟ یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہوئی ہے ان نعمتوں کا تم نے کتنا شکر ادا کیا؟ وَلَا تُسَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ بندوں سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، یہ کھانا، یہ انعامات، یہ نعمتیں دیکھ لینے کے بعد اللہ کے نبی کو احساس ہے کہ نعمتوں کا جواب اللہ کے سامنے مجھے دینا پڑے گا۔ حضرت ایوب سے کہتے ہیں ایوب یہ روٹی لو اور 2 بوٹی رکھتے ہیں، آئی ایوب جاؤ میرے گھر میں میری بیٹی کو دے دینا، آئی ایوب میرے گھر میں 15 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، آئی ایوب جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو کھانا کھلا دینا۔ او ہوٹلوں میں مزے مزے سے کھانے والوں پارسل کر کے اور الگ الگ آئٹم منگا کر کے کھانے والوں، الگ الگ ڈشیں کھانے والوں، بہترین کھانا کھانے والوں، کیا کبھی تمہیں احساس ہے کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا؟ امام کائنات کے گھر میں
بیٹی کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ کے نبی روٹی اور بوٹی بھیج رہے ہیں۔ اب حضرت ایوب نے لیا اور آگے بڑھے اور سوچے یہ روٹی اور بوٹی سے کیا ہونے والا ہے، اندر داخل ہوئے اور ٹفن تیار کیا، ٹفن میں زیادہ روٹیاں رکھ لی، گوشت زیادہ رکھ لی اور نکلے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، ایوب ادھر رہو، ایوب اندر آئے، کیا بات؟ اللہ کے نبی فرمایا اے ایوب کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا فاطمہ کا کھانا لے کر کے جا رہا ہوں، ٹفن لے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایوب ذرا یہ تم بتاؤ جو روٹی بوٹی میں نے دی تھی وہی تم کیوں نہ پہنچائے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی ہے، ایک روٹی اور بوٹی سے کیا ہونے والا ہے، آپ کی بیٹی زیادہ کھا لے گی۔ آپ نے فرمایا کہیں میری بیٹی بہت زیادہ نہ کھا لے اور زیادہ کھا کر کے کہیں اس کو اتنی نیند نہ آ جائے کہ فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ او ایوب میری بیٹی کو ایک روٹی اور بوٹی دے دو۔ احساس ذمہ داری محمد رسول اللہ کو تھا۔ اللہ کے نبی اتنا کھانا بھی کھلا نہیں رہے کہ میری بیٹی زیادہ کھا لے اور فجر کی نماز کو چھوڑ دے۔ وہ لوگوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اتنے آرام دہ بستروں میں سلانے والوں، اے سی اور مکان میں رکھنے والوں اور بہترین قالین میں سلانے والوں، کبھی کیا تمہیں احساس ہوا ہے ان بستروں میں ہم سویا کرتے ہیں اور ہمیں نیند آ جاتی ہے اور فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی یہاں ان نعمتوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ او لوگوں تیرے رب کی قسم تمہیں ہرگز تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو بتلانا پڑے گا۔ کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کون نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر کے شکریہ ادا کر رہے ہو اور کن نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر کے شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کی یہاں